إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ صفحہ نمبر ہے 71 اور آیت نمبر ہے 111۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن يدخل الجنت، ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں، الا مگر من کان ہودن، جو یہودی ہو، او نصارا، یا عیسائیوں نے کہا جو عیسائی ہو، تلکا، یہ، امانیہم، ان کی جھوٹی آرزویں ہیں، قل، کہہ دیجئے، ہاتو، لاؤ تم، برہانکم، اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ یہودی اور عیسائی، قرآن کے دیگر مقامات پہ آیا ہے کہ وہ لوگ یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہم جنتی ہیں۔ یہودی کہتے تھے ہم جنتی ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم جنتی ہیں۔ یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے لاڈلی قوم ہیں، جنت میں ہم جائیں گے، ہم جو مرضی کر لیں، دنیا میں بھی ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی ہم اللہ کے لاڈلے ہوں گے اور جنت میں جائیں گے۔ عیسائی کہتے تھے کہ دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے سولی چڑھ گئے ہیں، ہم جو مرضی کریں، ہمارے گناہ معاف ہیں، کل قیامت کے دن جنت میں ہم جائیں گے۔ تو دونوں کہتے تھے ہم جنت کے اندر جائیں گے۔ آج کا مسلمان بھی یہی جملہ بولتا ہے کہ نبی علیہ السلام ہماری سفارش کر دیں گے، جنت میں تو ہم جائیں گے، ہم دنیا میں جو مرضی کر لیں، کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی سفارش مل جائے گی، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو تین ہی مذہبی لوگ ہیں، تینوں ہی جنت کے خواہش مند ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ مخاطب کیا اور فرمایا تلک امانیہم، یہ تمہاری آرزویں ہیں، یہ تمہاری آرزویں ہیں کہ تم جنتی ہو۔ جنت میں کون جائے گا؟ قل ہاتوا برہانکم، جس کے پاس دلیل ہوگی۔ اگر تم واقعی سچے ہو، تم کہتے ہو ہم جنت میں جائیں گے، دلیل لے آؤ۔ اے یہودیو تم بھی دلیل لاؤ، عیسائیو تم بھی دلیل لاؤ بھی دلیل اگر تم سچے ہو۔ تو بہرحال یہاں اس آیت سے یہ بالکل واضح پتہ چلتا ہے کہ کسی کے کچھ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جو آدمی، جو شخص، جو بڑا پیر ہو، جو بھی ہو، جو مرضی کہتا رہے، کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جنت میں جو آدمی جتنا مرضی بڑا دعویٰ کر لے میں جنت میں جاؤں گا، کوئی نہیں جائے گا۔ کسی کے دعویٰ کرنے سے جنتی کوئی نہیں بنتا۔ جنتی انسان وہ جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بھیجیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تمہارے پاس دلیل ہے تو لاؤ۔ تو اس سے پتہ چلا جو بندہ دعویٰ کرتا ہے اس کے ذمہ دلیل بھی ہوتی ہے۔ اچھا دعویٰ کرے، برا دعویٰ کرے، اس کے ذمہ دلیل ہوتی ہے، وہ دلیل لے کر آئے۔ قل ہاتوا برہانکم، دلیل لاؤ بھی، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم جنتی۔ تو بہرحال جنت میں کون جائے گا؟ یہودی بھی نہیں جائے گا، عیسائی بھی نہیں جائے گا، مسلمان جائے گا۔ لیکن مسلمانوں میں کون سے مسلمان؟ سارے مسلمان نہیں، سارے مسلمان بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ جنت میں کون جائے گا؟ پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ جو بندہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اور ایمان کے سارے تقاضے پورے کرتا ہے، ایمان کے تقاضوں سے مراد عمل صالح ہے۔ جو بندہ ایمان اور عمل صالح کرے گا وہ بندہ جنت میں چلے جائے گا۔ قرآن کے تقریباً 36 مقامات پہ، ایک مقام پہ نہیں، تقریباً 36 مقامات پہ اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے، نیک عمل کیے، لہم جنات، ان کے لیے جنت ہے۔ تو یہ تقریباً 36 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری جو ہے وہ سنائی ہے۔ تو بہرحال ایک بندہ
عمل کرتا ہے، عمل صالح، نیک عمل بڑے بڑے اس نے کر لیے، لیکن اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہودی، عیسائی، دنیا کے سارے کافر بڑی بڑی نیکیاں کر لیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں، رفاع عامہ کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، خدمت خلق کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایمان اور عمل صالح دونوں ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے۔ ایک آدمی ایمان نہیں لاتا، دنیا کا کوئی کافر ہے، وہ رفاع عامہ کا کام کرتا ہے، قرآن کہتا ہے نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، ہم اس کے نیک اعمال جو اچھے عمل ہیں اس کا بدلہ دنیا میں دے دیں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے کچھ نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہوا بنا کے اڑا دے گا، چونکہ ان کے اندر ایمان نہیں تھا۔ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، اگر ایک بھی کم ہوگی آدمی جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح ایک بندہ ایمان لاتا ہے، ایمان اس کے پاس ہے لیکن اس کے پاس عمل صالح نہیں ہے، وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ بھی قرآن میں پیچھے ہم پڑھائے ہیں۔ تو جنت میں جانے کے لیے ایمان اور عمل صالح دونوں کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، فرمایا جو بندہ ایمان لے آیا اور عمل صالح جس نے کیے، عمل صالح بھی ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور ایمان بھی ہے، یہ دونوں کام کرنے والے فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ دونوں لوگ جنت میں جائیں گے۔ اور رہا کافروں کے بارے میں فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، کافر بھی، اہل کتاب، یہودی، عیسائی اور مشرکین، یہ تمام کے تمام فرمایا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ اسی طرح فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، مشرک پہ اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے۔ اگر کوئی مسلمان بھی عقیدے کے لحاظ سے مشرک ہے تو وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جس کے عقائد مشرکانہ ہیں وہ آدمی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ تو عقیدہ جس کا مشرکانہ ہے وہ آدمی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اسی طرح فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافق بھی اور کافر بھی۔ منافقین کا تذکرہ بھی قرآن کے اندر ہے، فرمایا منافق بھی اور کافر بھی فی نار جہنم فی جہنم جمیعا والکافرین فی جہنم جمیعا، منافق کافر فی جہنم جمیعا، اللہ تعالیٰ ان تمام کو جہنم کے اندر جمع کر دے گا۔ تو بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ کافر بھی جہنم کے اندر جائیں گے، جنت میں نہیں جائیں گے، مشرکین بھی جہنم میں جائیں گے، منافقین بھی جہنم میں جائیں گے، پیچھے بچے ہیں ایمان لانے والے، اور ایمان لانے والوں میں بھی وہ فرمایا وعامل الصالحات، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ تو بہرحال جنت کے حصول کے لیے انسان کو محنت کرنی چاہیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محنت نہ کریں، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے بندہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کے لیے محنت نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے گمان کر لیا تم جنت میں سستے چلے جاؤ گے؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ آسانی سے چلے جاؤ گے؟ ایسی بات بھی نہیں ہے۔ فرمایا تمہارے اوپر مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، تکلیفیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، حتیٰ کہ تم ہلا دیے جائیں گے۔ بعض مصیبت ایسی ہوتی ہے بندہ ہل جاتا ہے۔ وزلزلوا، فرمایا تم ہلا دیے جاؤ گے، پھر جا کے جب تم صبر کرو گے مصیبتوں پریشانیوں میں، پھر جا کے تمہیں جنت ملے گی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما رأیت مثل النار نام، میں نے کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا جو جہنم سے بچنے والا ہو اور سوتا ہو، جہنم سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور سویا رہتا ہے، میں نے کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا مثل الجنہ نام طالبها، اور کوئی ایسا شخص بھی نہیں دیکھا جنت کا متلاشی ہو، سویا ہو، اس کی نیند ہی ختم نہ ہوتی ہو۔ تو جو جنت کا متلاشی ہو اسے نیند نہیں آتی، جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے اسے بھی نیند نہیں آتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے کہ وہ بندہ سوتا ہی بہت کم ہے، وہ بندہ تو راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتا ہے۔ خاص طور پہ آپ دیکھ لیں، آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ نے دین کے لحاظ سے عزت دی ہے، کوئی محدث ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، وہ تہجد ضرور پڑھتا ہوگا۔ تو جنتی ہونے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ جو جنت کا طالب ہے وہ ساری رات سوتا نہیں ہے، اور نہیں تو کم از کم 2 رکعتیں ہی صحیح، وہ تہجد کی نماز ضرور پڑھتا ہے۔
عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلی ملاقات جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی یہی چیزیں سنی تھی انہوں نے، افشوا السلام وطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ وہ فرماتے ہیں میں نے یہ 4 باتیں سنی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلام عام کرو، کھانا کھلاؤ، سلام بھی کہنی ہے، کھانا بھی کھلانا ہے، وصلوا باللیل، صلہ رحمی بھی کرنی ہے، وصلوا باللیل والناس نیام، لوگ سو رہے ہو رات کو اٹھ کے عبادت کرنی ہے، تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اگر جنت میں جانا ہے تو یہ 4 کام کرنے پڑیں گے۔ تو جنت کا جو طالب ہے نا وہ نہ فضول بیٹھا رہتا ہے، نہ اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے، نہ اپنے رات کو ساری رات کو سونے میں گزار دیتا ہے، بلکہ جنت کا متلاشی اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ جو محنت کرے گا، جو آخرت کے لیے محنت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کی محنت کی قدر کریں گے اور اس کو اپنی رحمت میں جنت میں بھیجیں گے۔ تو انسان محنت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی بیٹی فاطمہ کو کہہ دیا تھا اے بیٹی فاطمہ عمل کرنے جنت میں جانا ہے۔ تو انسان جب تک نیک عمل نہیں کرے گا تب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر آیا ہے وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ، جنت میں وہ آدمی جائے گا جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہوگا۔ ایک آدمی روٹین میں کبیرہ گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، ایمان بھی ہے نماز، لیکن روٹین میں کبیرہ گناہ کرتا ہے۔ تو جو روٹین میں کبیرہ گناہ کرنے والا ہے یا وہ شخص جو فحاشی سے بچتا نہیں ہے، فرمایا یہ لوگ بھی جنت کے اندر نہیں جائیں گے۔ تو ایمان کے بعد عمل صالح کا ہونا ضروری ہے، اور عمل صالح میں کم از کم انسان فرائض کی پابندی کرے۔ نبی علیہ السلام، وہ مشہور حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا تھا، اس نے آ کر کہا جی مجھے خاص کام بتلائیں، میں روز نہیں آ سکتا۔ نبی علیہ السلام نے اسے فرائض بتلائے تھے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ فرائض اس کو بتلائے تھے۔ اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا تھا اور کہا تھا ایک تنکے کے برابر نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ جب وہ جانے لگا نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ تو فرائض ضروری ہیں۔ تو فرائض کے اندر کیا ہے؟ زکوٰۃ تو حج اس پہ ہے جس کے پاس مال ہے، حج بھی اس کے ذمے ہے جس کے پاس مال ہے، زکوٰۃ بھی اس کے ذمے ہے جس کے پاس مال ہے۔ روزے ویسے سال بعد آتے ہیں، لے دے کے عام روٹین میں ایک نماز ہے۔ تو جو بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے اور کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، یہ اس کے جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ تو کم از کم انسان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 صلوات كتبهن اللہ علی العباد، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے پہ 5 نمازیں فرض کر دی ہیں۔ من جاء بہن، جو بندہ 5 نمازیں ادا کرتا ہے، لم یضیع منہن شیئا، اور ان کو ضائع نہیں کرتا، روٹین سے پڑھتا ہے، یہ نہیں کرتا کہ ایک نماز پڑھ لی، 4 پڑھ لی، 1 چھوڑ دی، 3 پڑھ لی، 2 چھوڑ دی، ایسا نہیں کرتا، روٹین سے 5 نمازیں پڑھتا ہے، اس کو ضائع نہیں کرتا۔ آگے چل کر فرمایا کان لہ عند اللہ عہد ان یدخلہ الجنہ، اللہ تعالیٰ کے ذمے عہد ہے کہ اللہ ایسے بندے کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ تو 5 نمازیں کم از کم روٹین سے پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ جو اس میں سستی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو سستی گوارا نہیں ہے، یہ بھی قرآن کے اندر ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، سستی کرنے والا اللہ کو گوارا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر پھینکیں گے۔ تو بہرحال 5 نمازیں کم از کم روٹین سے پڑھنے والا۔ پھر اسی طرح اس کے ساتھ ایک اور حدیث ملا لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ من صلی للہ 40 یوما فی جماعت، جو بندہ اللہ کے لیے خالصتاً اللہ کے لیے 40 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یدرک التکبیرۃ الاولی، وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن تک نمازیں پڑھتا ہے 5، کتب لہ براءتان، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 براتیں لکھ دیتا ہے، 2 چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بری کر دے گا۔ ایک براءۃ من النار، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بری کر دے گا، وبراءۃ من النفاق، اور اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری کر دے گا، اس کے اندر خالصتاً ایمان آ جائے گا۔ تو بہرحال اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کا بھی دعویٰ، کسی کا کوئی خاص وظیفہ، کسی کا کوئی خاص ریاضتیں ہوتی ہیں نا، بعض لوگ کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے، نہ نماز نہ روزہ نہ لینی نہ دینی، کچھ بھی نہیں، چند وظیفے پڑھ لیے، ریاضتیں کر لیں، نہ کسی کا وظیفہ نہ کسی کی ریاضت نہ کسی کا دعویٰ وہ اس کے جنت میں نہیں لے کر جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے قل ہاتوا برہانکم، دلیل کی ضرورت ہے، اور قرآن کے اندر 36 مقامات میں دلیل موجود ہے کہ جو بندہ ایمان اور عمل صالح، یعنی ایمان اور ایمان کے تقاضے پورے کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ ایمان کے تقاضوں میں فرائض ضروری ہیں،
اور فرائض کے اندر روٹین میں نماز ضروری ہے، تو نتیجہ یہ نکلا جو بندہ ایمان لاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کبیرہ گناہوں سے والذین یجتنبون کبائر، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، وہ بندہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ باقی کمیاں کوتاہیاں ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں، ہر انسان میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، لیکن کم از کم فرائض کا انسان پابند رہے، کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہے، تو انسان یقیناً جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جنت کے اندر بھیجیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔